السلام علیکم جی، ایس 5 میڈیا کے پلیٹ فارم سے ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محسود احمد صاحب، جنہوں نے 10 کتابیں لکھی، 10 کتابوں کے یہ مصنف ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جس دور میں ریسرچ کا اتنا اچھا سسٹم نہیں تھا تو کیسے 10 کتابیں لکھتی، اور خاص کر کے ان کا جو تعارف ہے تو وہ یہ خود ہی اپنی زبانی کروائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں کہ کیسے تعلیم کیسے حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی، اور پھر زندگی کا سفر کیسے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ساجد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میرا تعارف مسعود احمد خان میرا نام ہے۔ میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے پوسٹ گریجویٹ کالج پلندری میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ پچھلے 3 سال میں پرنسپل ڈگری کالج تراٹ خال اور ڈگری کالج مانگ رہا ہوں، لیکن اس وقت میں پوسٹ گریجویٹ کالج میں تدریس کا فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میں ابتدائی ہماری یہیں کی رہائش ہے، یہیں کے رہنے والے ہیں۔ پلندری ہمارا گھر ہے۔ میرے والد صاحب دارالعلوم تعلیم القرآن پلندری میں حفظ کی کلاس جو شروع کی گئی 1956 میں، وہ سب سے پہلے مدرس تھے، اور میری والدہ بھی یہیں ہائی اسکول میں ٹیچر رہی ہیں۔ تو میری تعلیم اسی بوائے ڈگری کالج پلندری سے ہے، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا ہے، اور پنجاب یونیورسٹی سے ہی بی ایڈ کیا ہے، اور 1992 میں 91 میں پی ایس سی کر کے آزاد کشمیر میں بطور لیکچرر جو وہ تعینات ہوا تھا ڈگری کالج عثمانی میں۔ کچھ عرصہ وہاں خدمات انجام دیں، اور اس کے بعد پلندری میں پچھلے 32 سال سے جو وہ تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یہی میرا تعارف ہے۔ میری تعلیم اسی ادارے سے ہے، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اردو اور ایم فل میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے۔ مرکزیہ مجلس اقبال لاہور کا ایک ادارہ ہے، اس کی تاریخ اور اقبال شناسی کی خدمات کے حوالے سے 1995 میں نے ایم فل اقبالیات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا تھا۔ یہی میری تعلیم ہے۔ جہاں تک بات ہے میرے کام کی، تو سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے کام کو اتنا زیادہ کوئی اہم نہیں سمجھتا، لیکن کیونکہ شروع سے ابتدا سے میرے والدین، میری جو والدہ ہیں ان کے والد 1947 میں نوشہرہ مواد پہ شہید ہو گئے تھے، تو میں بچپن میں وہ اپنی کہانیاں سنایا کرتی تھیں کہ کس طرح ہمارے نانا جی شہید ہوئے۔ خوشحال خان ان کا نام تھا۔ بعد میں اور بزرگوں سے بھی ہم نے سنا کہ ان کی بڑی قربانی ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ہمارے بچپن میں ہماری والدہ نے جو کہانیاں سنائی تھیں، تو اس وجہ سے میری بچپن سے دلچسپی تھی کہ آخر 1947 میں یا ہمارے اس علاقے میں جو جنگ آزادی ہوئی ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے بچپن کے زمانے میں بہت سارے ہمارے بزرگ زندہ تھے جو خود اس جنگ میں شریک ہوئے، اور ان کے پاس معلومات بھی تھیں۔ ان میں کپتان عبداللہ خان صاحب تھے، اسی طرح خان مانگ تھے، کرنل ہدایت خان تھے۔ میں ان لوگوں سے بڑی تفصیلی ملاقاتیں کرتا رہا ہوں، ان سے تفصیلی حالات بھی معلوم کیے۔ کرنل ہدایت صاحب کے گھر میں نے کہالہ جا کر ان سے انٹرویو کیا، اور ان کی تمام تفصیل ان سے جو 3 بار میں ان کے پاس گیا ہوں کہالہ میں۔ اس وقت سفر بڑا مشکل تھا، کہالہ روڈ نہیں تھی، مجھے پیدل جانا پڑتا تھا، بلوچ سے آگے پیدل جاتے تھے۔ تو اسی طرح کپتان عبداللہ صاحب یہیں پلندری کے رہنے والے تھے، غازی شیردل صاحب جو بارٹ کے رہنے والے تھے۔ میں 2-3 مرتبہ، کیونکہ ان کے 3 بھائی شہید ہوئے تھے، تو ان سے بھی معلومات لینے کے لیے، ان کی والدہ کے بارے میں جاننے کے لیے میں ان کے پاس بہرحال جاتا رہا ہوں، ان سے معلومات لی ہیں، اور کئی دفعہ ان کے گھر میں اور ان سے بازار میں ان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ تو ایسی اور بھی کئی ایسے لوگ تھے جو خود تحریک آزادی میں شامل رہے تھے، تو میں نے ان سے ملاقاتیں کر کے، ان سے تفصیلات معلوم کر کے، جہاں کہیں کسی نے کوئی لکھی ہوئی چیز جو وہ کسی کے پاس تھی تو میں نے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کہیں کسی کی کوئی ڈائری ہے، کوئی خط ہے، ان سے میں نے لوگوں سے کلیکٹ کیا۔ ہمارے نانا جی کے جو ہتھیار تھے 1947 سے پہلے، جو ان کی اپنی ذاتی جو چیزیں تھیں، وہ میں نے ساری کلیکٹ کر کے ان کو دیکھا کہ اس زمانے میں کس طرح کی ان لوگوں کے پاس ہتھیار کیا ہوتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے دلچسپی میری والدہ کی وجہ سے مجھے بچپن سے تھی، اور اس وجہ سے میں نے لوگوں سے، جتنے بھی لوگ اس زمانے میں یعنی آج سے 30 سال 40 سال پہلے زندہ تھے، اور ان سے جنگ آزادی کے بارے میں جو معلومات جہاں سے مجھے مل سکتی تھیں، اسی طرح شہداء کے وارث سے جو ان سے بھی میں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ایک میری کتاب جو ہے وہ صرف شہداء کے بارے میں ہے، جو 1947 1965 یا 1971 میں ہمارے اس علاقے سے شہید ہوئے۔ تقریباً 800 لوگ تھے جن کی شہادت کی جو تاریخ ساری
جو نام ان کے کلیکٹ کیے تھے وہ سارے کے سارے میں نے جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیے تھے. وہ کتاب جب و تاب جاودانہ کے نام سے شائع ہوئی تھی. جہاں تک تاریخ سودنوتی کے حوالے سے کام کرنے کا تعلق ہے، کیونکہ اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں تھی. سب سے پہلے جو خان صاحب کے بارے میں کتاب لکھی گئی یگانہ کشمیر، تو اس میں کچھ معلومات تھیں، لیکن جب میں نے لوگوں سے جا کر جیسے کرنل صاحب سے یا اپنے کپتان صاحب سے معلومات دی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جمع کرنا باقی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے ان کو کلیکٹ کرنا باقی ہے. تو میں نے پھر اپنی جتنی میری بساط تھی، جتنی میری ہمت تھی، میں نے وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کر کے وہ چیزیں جو وہ ان سے تحریری طور پر میں نے ان سے لیں کہ کون کون سی چیز، کون کون سے مواد پہ وہ کام کرتے رہے. تو یہ تفصیلات ساری کی ساری. پھر اسی طرح جو کتابیں میں چونکہ 1994 میں ایم فل کے دوران مجھے لاہور جب وہ پنجاب پبلک لائبریری میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں میں نے ساتھ ساتھ اپنے کام کے ساتھ میں نے کشمیر کے بارے میں کتابیں جو وہ جمع کرنے کی یا معلومات جمع کرنے کی کوشش کی. میں 1992 میں لاہور میں ڈاکٹر وحید قریشی تھے جو اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، ان سے ملاقات کے لیے گیا اپنے اسی مقالے کے سلسلے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم اپنے کشمیر پر کام کیوں نہیں کرتے ہو، یہ اقبالیات پر کام کرنے والے لوگ بہت ہیں، تم کشمیر کے رہنے والے ہو اور کشمیر کے حوالے سے مواد ہونا چاہیے، تمہارے پاس چیزیں ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے. تو میں نے انہوں نے کہا جی ہم کیونکہ یہاں سے بہت دور رہتے ہیں، وہاں کوئی کتابیں یا مواد نہیں ملتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں آیا کریں، یہاں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. لاہور میں کئی لائبریریاں ہیں، کئی جگہوں. تو یہ مجلس ترقی ادب ہے یا اقبال اکیڈمی ہے یا پنجاب پبلک لائبریری ہے، میں ان میں جا کر جو پرانی تاریخ کی جو کتب تھیں یا جو چیزیں تھیں وہ میں نے کلیکٹ کرنی شروع کی. یہ جو کتابیں لکھنے کا شوق کیسے آیا؟ آپ مطلب کسی نے کہا یا کسی کو دیکھ کے آپ نے سوچا کہ میں بھی کتاب لکھتا ہوں؟ یہ شوق کیسے؟ اس میں لکھنے کا اصل میں شوق جو وہ میرا چونکہ تعلق رہا عبدالعلیم صدیقی صاحب سے. تو شروع میں سچی بات یہ ہے کہ میں نے کچھ شعر لکھنے کی کوشش کی. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی شعر تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ آدمی لکھتا ہے تو بے شمار لوگ لکھتے ہیں. وہ کہنے لگے جی نثر لکھنے کا کام جو وہ ادھر کوئی نہیں کرتا ہے، تو شاعر ہو جاتے ہیں، شاعر لوگ لکھ لیتے ہیں، پھر وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ آپ نثر لکھیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نثر میں کوئی چیز لکھیں. تو نثر میں جب میں نے لکھنے کی کوشش کی تو پہلے تو میں نے مضامین لکھے جو احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک لاہور میں چھپتا تھا صحیفہ، ایک ان کا میگزین چھپتا تھا. تو میں نے اپنی پہلی جو تحریر و ایک مضمون کی صورت میں لکھی ان کو بھیجی تو انہوں نے اس میں شائع کر دی. تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں. وہ میں نے صدیقی صاحب کو دکھائی تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، نثر لکھیں آپ، اور نثر میں جو آپ کی دلچسپی ہے وہ. تو میں نے سوچا کہ نثر میں ادب کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے، بے شمار کتابیں ہیں. ہمارے اپنے علاقے کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کی جو تاریخ ہے اس کو یعنی تحریری صورت میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے لیے پھر میں نے شروع میں پہلے یہی کوشش کی کہ اپنے علاقے جن لوگوں سے میری ملاقاتیں ہو چکی تھیں ان سے معلومات لے کر اپنے علاقے کی تاریخ کو مرتب کی جائے. تو پہلی پھر کتاب میں نے تاریخ سودنوتی کے نام سے 2005 میں میری چھپی تھی. تو یہ نثر میں لکھنے کا گویا کہ مجھے اس طرف لانے کا عبدالعلیم صدیقی صاحب کے گویا کہ ان کے ہدایت کے مطابق میں نے لکھنا شروع کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کچھ تاریخ کے موضوعات یہ بھی انہوں نے کہا بھائی ادب میں تو آپ ظاہر افسانہ لکھیں گے یا ناول لکھیں گے یا کوئی چیز لکھیں گے، اس کے بجائے آپ ایسی چیزیں لکھیں جو لوگوں کے فائدے کی ہوں، جس سے لوگوں کے معلومات ہوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں یا اپنے علاقے کی وہ چیز محفوظ کریں. تو یہ ان کی گویا کہ ایک طرح سے رہنمائی تھی جس پر میں نے یعنی اس لائن پہ لکھنا شروع کیا. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ میرے پاس مواد بھی آتا گیا. اللہ کا شکر ہے بہت ساری چیزیں جو وہ مجھے تو اب تو بہت آسانی ہے، اب ہر چیز جو وہ انٹرنیٹ سے آپ تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے یہ لا سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں یعنی خصوصی طور پر بعض اوقات یہاں سے لاہور جاتا تھا، پنجاب پبلک لائبریری میں 2 دن 3 دن وہاں بیٹھے رہتے تھے ان سے کتابیں وغیرہ لے کر. وہ وہاں پرانے جو اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ان کی پوری فائلیں وہاں پڑی تھیں. پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں پرانے اخبارات کی 1947 کی 48 کی وہ اخبارات کی پوری فائلیں وہ جلد کی صورت میں موجود تھیں. نوائے وقت کی پوری جو 50 سال کی جو ہسٹری ہے وہ جلدوں کی صورت میں وہاں موجود ہے. آپ پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن اس وقت تھی. تو اس میں 1947 کی وہ خبریں جو تھیں نا ہماری جہاد کی وہ اس میں مل جاتی تھیں. اسی طرح شورش کاشمیری کا رسالہ تھا چٹان، اس کی 1947-48 کے شمارے وہاں لائبریری میں موجود تھے. وہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ان میں وہ ساری چیزیں جو ہمارے علاقے کے بارے میں تھی، کشمیر کے بارے میں تھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو
یعنی آپ لوگ بھول ہی گئے ہیں، لیکن اس زمانے کے اخبارات کے اندر وہ چیزیں چھپی رہی ہیں، تو وہ پنجاب لائبریری جو تھی وہاں وہ چیزیں ملتی تھیں۔ سنتی تاریخ پہ جب آپ نے کتاب لکھی تو کتنی کوئی مشکل پیش آئی، کیونکہ اس ٹاپک پہ پہلے سے کتاب کوئی موجود نہیں تھی اور اس میں تو زیادہ ریسرچ کرنے میں مشکل ہوئی؟ جی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ تاریخ کشمیر کی میں نے کتابیں کلیکٹ کی ہیں، تاریخ پونچھ کی جو کتابیں تھیں اس میں کچھ مجھے کتابیں وہاں سے ملی ہیں، جو راج ترنگی ہے وہاں اس کا ایک ترجمہ شدہ ایڈیشن موجود ہے، بہت پرانا ہے وہ۔ اس طرح اور جو پرانے زمانے کی جو کتابیں تھیں ان میں سے کچھ چیزیں جو مجھے وہاں سے مل گئیں۔ پھر جو اخبارات یا رسائل تھے اس میں، کیونکہ 47 میں سلطنتی ہوا کہ یہ کیپٹل رہا ہے، 2 سال تقریباً یہاں حکومت یہیں رہی ہے۔ پھر میں نے جہاں جتنے بھی لوگ تھے یہاں جو پرانے لوگ تھے، میں نے ان سے یہ پتہ کیا کہ بھئی یہاں کس طرح کی حکومت کیسے انہوں نے بنائی، کس طرح چلائی، تو وہ ساری چیزیں یہاں کپتان سرور صاحب ہوتے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ 1947 میں یہاں جو حکومت بنی تھی تو اس میں وہ بطور کلرک انہوں نے کام کیا تھا۔ انہوں نے بولی مجھے تحریر لکھ کر دی، میرے پاس وہ تحریر موجود ہے ابھی تک، اس میں انہوں نے ساری تفصیل لکھی کہ کس طرح حکومت بنی تھی، یہاں کون کون لوگ تھے، کس کس جگہ پر تھے، کن کن لوگوں کے مکانات جو وہ رکھے گئے تھے، وہ ساری تفصیلات انہوں نے مجھے بتائیں۔ تو پھر اور لوگوں سے بھی مجھے ملتی گئیں، تو وہ مجھے ایک طرح سے مواد جب میرے پاس جمع ہو گیا تو پھر میں نے اس کچھ چیزیں جو وہ اخبارات سے، اس زمانے کے اخبارات سے لے کر، یا کچھ چیزیں، یا پھر جو وہ تاریخی کتابوں سے، مثلا سید محمود آزاد کی جو کتاب ہے اس میں یہ 1832 کے واقعات جو وہاں سے لے کر میں نے پھر اس کتاب کو ایک ترتیب دے دی، اور اس کا کی کتابیں شائع ہو گئی ہیں؟ وہ جو کتابیں شائع ہو گئی ہیں 10 کتابیں شائع ہیں، لیکن ساری میری تاریخ کے بارے میں نہیں ہے، میرا کام جو ہے وہ ایک علامہ اقبال کے بارے میں بھی ہے کہ علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں انہوں نے اس میں قرآن مجید سے جتنے بھی آیات سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ساری میں نے کلیکٹ کر کے ان کو ایک الگ دیا۔ اسی طرح ایک جو تعلیم کے موضوع پر میری کتاب ہے اس میں صرف تعلیم کے بارے میں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو یعنی مختلف تاریخ کے موضوع پہ 6-7 ہیں، باقی جو ہے وہ 3-4 دوسرے موضوعات پر ہیں جو ہماری یہاں شخصیات ہیں ان کے بارے میں۔ نوجوانوں کے اندر یہ ساری چیزیں جاننے کا شوق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک پرابلم ہے کہ اس میں آپ صحیح اور غلط کو الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ جب وہ سوشل میڈیا پہ اپنی وہ بات بیان کرے گا، اب جو جوان آدمی ہے، نوجوان ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یا کوئی پروپیگنڈے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب اس وجہ سے وہ بہت زیادہ یعنی جھوٹ سچ بالکل یعنی آپس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مکس ہو گیا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ جاننا اب نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب صحیح جو مستند لوگ ہیں وہ نوجوان یا سوشل میڈیا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آدمی کو مستند آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، یا اس نے کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے۔ آپ اسے بات کریں گے تو وہ آپ کو ایسے لوگوں کے حوالے دے گا جن کا یعنی جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو اب یہ ہے کہ یعنی ریسرچ کرنا یہ بڑی ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، ایک ایک چیز جو وہ دیکھنی پڑتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں اب نئی پیدا ہو رہی ہیں، مثلا نوجوان یہ سوال اٹھاتے ہیں جی کہ آپ 47 میں آپ نے یہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیوں کیا، ہم جو وہ اس وقت یعنی ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، یا ہم کشمیر میں اکٹھے تھے تو ہمیں الگ کیوں کیا، اس طرح کے اب ان کی اس کا بیک گراؤنڈ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی تفصیلی کتب اس زمانے کے حالات کے بارے میں جاننا اتنا یعنی ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں معلوم کر سکیں، کتابوں تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اس میں جو چیز آ گئی ہے وہ صحیح ہے، جی وہ فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا۔ اب ان کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں نا تحقیق کے لیے بڑا صبر آزما چیز، ایک چیز آپ کے پاس آئی ہے تو آپ اس کی حقیقت جاننے کے لیے آپ باقی چیزوں کو دیکھیں گے کہ آیا اس کو اور بھی کسی اور نے بھی اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے، یا یہی آدمی یہ کہتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، شوق سب میں ہے، لیکن صحیح بات جو لوگ اس تک پہنچنے کے لیے ان کو مشکلات پیش ہیں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر متاثر بھی ہوتے ہیں ان سے۔ بعض لوگ جب وہ یعنی کیونکہ زبان دانی کی وجہ سے یا بار بار ایک چیز رپیٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مطلب ایک ہی بات کو آپ 10 بار سنیں گے یا 10 لوگوں سے سنیں گے تو وہ آپ کہیں گے یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے کتابوں سے۔ اب ہم تو یعنی عجیب ہمارا یہاں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، ہم سارا انحصار سوشل میڈیا، حالانکہ تحقیق جو ہے اس کے لیے کتاب ضروری ہے، آپ نے تاریخ میں ریسرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے سائنس کے لیے آپ جو وہ آپ نیٹ پر سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو لکھنا پڑے گا، آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی، حقیقت جاننا پڑے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اب یہ نیٹ کا زمانہ آیا تو میں نے وہ کتابیں جو جن کے میں نے نام ہی پڑھے تھے وہ میں نے ساتھ کی، تو وہ مجھے امریکہ اور یورپ کی لائبریریوں سے ملی ہیں کہ وہاں وہ موجود ہیں، انہوں نے ان کو سیو کر کے ان کو ڈیجیٹل بنا کے ان کو نیٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ اب ہمارے لوگ ان کتابوں کو تلاش نہیں کرتے ہیں کہ جو مستند کتابیں ہیں جو انگریزوں نے لکھی ہوئی ہیں یا جو مثلاً یعنی اس دور کی لکھی ہوئی ہیں یا ہمارے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، وہ یعنی اس کی تحقیق کرنے میں ظاہر وقت بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، کوشش بھی چاہیے اور پھر محنت چاہیے۔
تو یہ محنت کا چونکہ رواج نہیں رہا، لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی انفارمیشن پہ، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جھوٹ اور سچ بہت مکس ہو گیا، اور اس میں وہ یعنی فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ آپ بھی سوشل میڈیا پہ کچھ اس بارے میں کام کر پائیں یا نہیں؟ نہیں، میں تو صرف یعنی جسٹ لوگوں کے رائے دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کی کس طرح کی یعنی آرا کیا ہے، لوگ کیا لکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، یا کس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کس طرح کے لوگوں کے آ رہے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے تو ہم اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ خود سے میڈیا پہ کوئی ایسی چیز ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے کہ جس کو ہم کر سکیں۔ ظاہر آپ اس کے لیے جو ٹیکنالوجی سے واقفیت چاہیے یا جس کو چیزیں چاہیے وہ ہم وہ سیکھ نہیں سکے، یا ہم ان کو اب استعمال کرنے کا اتنا نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس میڈیا کے اوپر ہماری اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ان چیزوں سے ہمیں جو وہ ابھی تک نہیں، ہم ان سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، استعمال نہیں جانتے، اس لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ نئے لوگ کرتے ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میری ان سے یہی گزارش ہے کہ دیکھیں ہمارے جو بزرگ تھے، کیونکہ یہ سوال نوجوان نسل اٹھاتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص بہت تھا، وہ بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے اپنی کوشش کی ہے، کچھ اس میں کامیابی ہے، کچھ ناکامی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنا جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ایک بنی سوشل سیٹ اپ ہے، اس میں ہمارے اپنی روایات ہیں، ہم ان روایات کو پیش نظر رکھیں۔ ہم جو باہر سے آنے والی روایات ہیں، مثلا مغرب سے آنے والی جو طرز زندگی ہے، اس کے بجائے ہم اپنی جو روایات کو پیش نظر رکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور کوئی بھی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے پہلے کوشش کریں کہ اس کی حقیقت جاننے کی۔ کوئی آدمی اگر بیان کرتا ہے تو پہلے آپ اس کی ریسرچ کریں کہ یہ آدمی صحیح بات کر رہا ہے یا پروپیگنڈے کے طور پر کہہ رہا ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہوگی نوجوان نسل سے کہ کوئی بھی بات ان کے سامنے آئے پہلے اس کی وہ تحقیق کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور حقیقت جب ان کو معلوم ہو، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کہ کس وجہ سے وہ باتیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا میرے خیال میں جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب بھی پڑھیں، صرف سوشل میڈیا پہ انحصار نہ کریں، بلکہ کتابوں کے اندر لائبریریوں سے ریسرچ کریں۔ اگر آپ نے کسی چیز کی حقیقت جاننی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتابوں کا علم بھی، آپ کو مطالعے کے بھی شوق ہونا چاہیے، تاکہ اس سے آپ حقیقت جان سکیں یہ چیزوں۔ بہت شکریہ۔